اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قابل قدر معزز مکرم سامعین، اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کی وہ نورانی راتیں اور وہ دن عطا فرمائے جو انسانوں کی مغفرت کے لیے بنائے گئے ہیں. الحمدللہ آج کی تراویح میں ایک پارہ مکمل پڑھا گیا. اس میں پہلے سورۃ الفاتحہ ہوا، اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آدھا حصہ ہوا ہے. مختصر ہم پہلے سورہ فاتحہ کو سمجھیں. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور اس امت محمدی کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین تحفہ بھی ہے. اور انبیاء کی جو ہے کتابوں میں بھی الگ الگ دعائیں منقول تھی. اس امت پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ عطا فرمایا، جس کی ابتدائی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس دو جہاں کے پالنہار کے لیے حمد ہے، ستائش ہے، جو کہ بڑا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان دراصل کہتے ہیں دنیا میں بھی رحم کرنے والا، آخرت میں بھی رحم کرنے والا، مسلم پر بھی رحم کرنے والا، غیر مسلم پر بھی رحم کرنے والا. اور الرحیم کہتے ہیں وہ خالص وہ رحم کرنے والا جو آخرت کے لیے ہے، وہ صرف مومنین کے لیے ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں وہ رحم اپنا دکھائیں گے. پھر کہا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کے دن کا مالک ہے. تفصیل بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حشر کے میدان میں سوائے اللہ کی کسی کا کچھ نہیں ہوگا. وہ خود مالک ہے، وہ خود مختار ہے. وہ جو چاہے جس طریقے سے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے، مکمل طور سے جو ہے آخرت کا مختار کل وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ایمان کی تازگی بتائی گئی کہ جب بھی اللہ سے ہمیں کوئی بات کرنی ہوتی ہے یا کوئی دعا مانگنا ہوتا ہے تو 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، بغیر تعریف کے دعا نہ ہو. دوسرا یہ کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تازہ کریں، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے. وہ دعا اللہ نے خود سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے. اور پھر اخیر میں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے حفاظت فرما جس پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ذکر فرمائی. مغضوب جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے وہ یہود ہیں، ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں. ایک یہود ہیں، جوز ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ نصرانی ہیں، عیسائی حضرات ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب شروع کر رہے ہیں. جب جب بھی حروف مقطعات آپ کو نظر آئیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی کتاب کا تعارف فرمایا.
جہاں جہاں کتاب کا یعنی قرآن مجید کا اعجاز ذکر فرمایا ہے، اس کی فضیلت ذکر فرمائی ہے، اس سے پہلے ایسے حروف کو اللہ رب العزت نے ابتدا میں لایا ہے، جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اندر کتاب کی کافی جو ہے معجزہ اور اس کا اعجاز کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب تھوڑا مختصر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغضوب اور ضال دو لوگوں کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے ابتدائی حصے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ کذالک الکتاب لا ریب فیہ، انسانیت کو یہ بتایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بات غلط ہو، جھوٹ پر مبنی ہو، قصے کہانیوں پر ہو، نہیں، بلکہ اس پر شک بھی نہیں، اور جس کو تھوڑا بہت کسی ایک آیت پر بھی شک ہو وہ اپنے ایمان کی جو ہے وہ خبر کرنی چاہیے۔ ھدی للمتقین، اب یہاں پر اس صورت میں تین لوگوں کی تعریف خصوصیت اللہ نے ذکر کی، ایک اہل ایمان کی، دوسرے منافقین کی، اور تیسرے کافرین کی۔ تین قسم کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ ایک مومنین خالص تھے جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اور 5 کوالٹیز ایمان والے کی ذکر کی۔ پہلی تو یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، ایک ایمان والا ہمیشہ غیب کی باتوں پر یقین رکھتا ہے۔ مسلمان نے جنت نہیں دیکھی مگر اس کا یقین ہے، جہنم نہیں دیکھا یقین ہے، عذاب قبر ہے، عالم برزخ ہے، قیامت ہے، اور پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں، یہ ہونے ہیں مگر اس پر یقین ہے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان والے کی پہلی خصوصیت وہ غیب کی باتوں پر جو اللہ نے ذکر کی اس کتاب میں یا حضور پرنور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا، ایمان بالغیب۔ دوسرا اقامت صلاۃ ویقیمون الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کی اقامت، جو چیز مطلوب ہے نماز کے ذریعے سے وہ زندگی میں آنا چاہیے، اور اگر وہ زندگی میں پیدا نہیں ہو رہی ہے تو وہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کی اقامت کریں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ تیسری صفت ایک مومن کی، وہ کبھی بھی مال کے جمع کرنے کے پیچھے نہیں پڑے گا، ہمیشہ وہ مال کے خرچ کرنے کی فکر کرے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی ہم نے دیکھی کہ سیدنا صدیق اکبر نے تو گھر کا تمام تر مال دیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعات، دیگر حضرات کے واقعات۔ تو ایک مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ انفاق کرتا ہے، خوب اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ چوتھی، وہ کتاب پر جو ہے وہ ایمان لاتا ہے، مما انزل الیک، جو تم سے پہلے کی بھی جو چیزیں نازل کی گئی ہے، جو ہمارے ہاتھ میں بھی ہیں، وہ تمام تر اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اور پھر آخر میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن پر بھی ان کا یقین ہے۔ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اور پھر ایمان بالکتب، ایک تو کتاب پر ایمان لانا جو قرآن ہے، بالکتب مما انزل الیک سے مراد تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحف موسیٰ بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہیں، اور بھی کتابیں ہیں، جو بھی ہیں اللہ کی طرف سے، ان پر بھی یہ یقین رکھتا ہے ایک مومن، اور آخرت کے دن پر بھی اس کا یقین ہے۔ یہ صفات ذکر کرنے کے بعد اب دوسری جو قوم ہے وہ کفار ہے۔ کفار کے بارے میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نہیں ذکر کیا، بلکہ یوں کہا کہ کافر وہ ہیں جو بالکل مسلمانوں سے اور خدا سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو صفات ہیں اس کے برخلاف ان کی زندگی ہے۔ تفصیل جو ذکر کی وہ تیسری قوم کی ہے جو منافقین ہیں۔ منافقین کی تفصیلات کے بارے میں تو اتنا زیادہ جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے، مختلف احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پورے 2 صفحات منافقین کے سلسلے میں اتارے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ جب وہ اپنے لوگوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب وہ کافروں میں ملتے ہیں، اپنے لوگوں میں ملتے ہیں، کہتے ہیں ان بے وقوفوں کی طرح ہم کیوں مسلمان ہو جائیں، اور جب مسلمانوں کے پاس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کی طرح مسلمان ہیں، اور پھر ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بالکل کاہلی سے پڑھتے ہیں، مسجد سے بالکل دور اپنے گھر بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں،
اذا وعد اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت رکھ دی جائے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں، بد کلامی جب آپس میں جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، واذا خاصم فجر، جھگڑا ہو تو جھگڑا نارملی ختم کیا جا سکتا ہے، مگر جب گالی گلوچ پہ آتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب وہ نماز کو کھڑے ہوتا ہے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے، بالکل چشتی اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی، بالکل سست انداز کے اندر، بالکل دیر سے آ رہا ہے، بالکل اخیر میں ٹھہر رہا ہے۔ اسی طریقے پر عشاء اور فجر کی نماز اس کے لیے بھاری ہوتی ہے، عشاء کی نماز آتی جیسی ہوتی وقت ہوتا ہے تو اس کے اندر سستی آتی ہے، فجر کی نماز اس کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے، عصر کی نماز میں تاخیر ہوتی ہے۔ ریا کے لیے نیکی کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ کا ذکر اس سے مشکل سے ہوتا ہے، افواہ پھیلاتا ہے، جگہ جگہ افواہیں پھیلاتے ہیں، تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے، حالات آتے ہی پریشان ہوتا ہے، جو مقدر میں ہے اس پر یقین نہیں ہوتا ہے، مومنوں کو ذلیل کرتا ہے، جو اہل ایمان ہیں ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں، برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے۔ یہ سارے احادیث کی باتیں کہہ رہا ہوں۔ خاموشی کو ڈھال بنا لیتا ہے، جب کوئی بات آتی ہے تو اس وقت خاموش ہوتا ہے، اور بھی مال کی محبت ہے، جہاد سے بچتا ہے۔ یہ تمام تر وہ صفات ہیں جو ایک مومن کامل کے اگینسٹ دکھنے میں مسلمان ہے، بظاہر مسلمان ہے، مگر حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ پھر منافقین کا جو ہے فیصلہ بھی اللہ نے کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ یہ تینوں جماعتوں کی بات اللہ تعالیٰ نے 4 رکوع میں کی، جس میں انسان کی پیدائش کی بھی بات کی، حضرت آدم کا بھی ذکر کیا اور ابلیس کا بھی ذکر کیا، تخلیق آدم کو بتایا اور ابلیس کی حرکتوں کو بتایا۔ دیکھیے اگر یہ آدم ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے تو آپ صحیح جگہ پہ پہنچو گے، ابلیس کی تابع داری کرو گے تو وہ تمہارا دشمن ہے، تو تمہیں جو ہے اپنی جگہ پہنچائے گا۔ یہ 4 رکوع کے بعد 5ویں رکوع سے لے کر کے 14 رکوع تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور یہ بہت سمجھنے کی بھی بات ہے، یہ کیوں ذکر کیا اللہ نے، اور بارہا جو ذکر آیا ہے قرآن مجید کے اندر وہ بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل ہے۔ یعقوب قرآن نے پکارا ہے، توریت اسرائیل کے نام سے یاد کرتی ہے، اسی کے نام پر اسرائیل بن گیا جو انگلش میں، وہ اصل میں اسرائیل ہے۔ یعقوب ہی کا نام عبرانی زبان کے اندر اسرائیل ہے۔ بنو اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ اب ان کے 12 بیٹے تھے، اور مصر کے جو اطراف کی جو دیہات ہیں، کنعان ہے، شام کے کچھ علاقے ہیں اور فلسطین ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام علاقوں میں یہ کنعانی بسے ہوئے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کثرت سے آئے۔ پہلی فضیلت تو یہ تھی کہ اللہ جس کو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، بنو اسرائیل وہاں سے شروع ہوا، قرآن نے پکارا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان تمام نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ وہ کیا تھی؟ وانی فضلتکم علی العالمین، پورے جہاں پہ سب سے زیادہ فضیلت میں نے آپ کو دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کافی بڑی فضیلت دی پورے جہاں میں، جتنے اس سے پہلے نبی آئے، جتنی نبیوں کی قومیں آئی، بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی گئی۔ اب ذرا دیکھیں، ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں کھو جاتے ہیں، جس کا ذکر آگے اللہ نے کیا ہے، اور وہ آتے ہیں مصر میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جیل سے نکال کر کے جو ہے ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب وہ بادشاہ بنتے ہیں تو اپنے غریب بھائیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سبوں کو جو ہے ملک مصر کے اندر آباد کرتے ہیں۔ یوں باہر سے آ کر کے یہ ملک مصر میں آباد ہوئے۔ ایک زمانہ چلا، یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وغیرہ وغیرہ، جب تاریخ لمبی چلی، پھر فرعون کے بعد فرعون کے بعد فرعون جب آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا جو فرعون تھا وہ رامسس نام کا، رامسس دوم کہتے ہیں اس کو، وہ فرعون کا، اس نے کیا کہ جتنے باہر سے آئے ہوئے یہ قبطی حضرات تھے، بنی اسرائیلی تھے، ان کو قید کر لیا۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کے بیٹوں کو تو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بڑی بڑی آزمائش اس بنی اسرائیل کے اوپر تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان لوگوں کو نکالا گیا۔ آپ یقین کریں 10 انعامات ایک کے بعد ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیلو میری اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے، جو تمہیں سخت عذاب دیا کرتا تھا، سزا دیا کرتا تھا، مارتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ تیسرا انعام وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب تم سمندر میں پہنچے ہو باہر نکلنے کے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کو اور فرعون کے تمام لشکر کو ہم نے ڈبو دیا اور تم دیکھتے رہے اس بات کو۔ 3 انعام ہو گئے۔ 14 وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا کہ آپ آئیے ہمارے پاس، ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ تو 70 آدمیوں کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ یہ ادھر کیا نکلے، ادھر سامری نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اس نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور اس کے اندر اس طریقے کے ہوا کے رخ پہ اس کو رکھا، پیتل کا اور گولڈ کا بنایا تھا، اس میں سے نرسنگا کی آواز آتی تھی، لوگ اس کی پوجا۔ ابھی تو فرعون سے نکلے ہیں، ابھی تو سمندروں کو پار کر کے نکلے ہیں، ابھی تو للہیت اور خدا کی یاد تھی، کیا موسیٰ نکل گئے کہ یہاں پوجا شروع ہوئی۔ یہ گاؤں سالہ پرستش موسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے بنی اسرائیلیوں سے آئی ہے۔ جیسے آ کے دیکھا، ایک عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا کہ تم نے اس طریقے سے کام کیا تو ایک کام کرو، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، تم نے بچڑا بنا کے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ نے اندھیرا کر دیا اور حکم دیا کہ ایک دوسرے کو مارو۔ آپ توریت کی کتاب گنتی اور کتاب احبار اور کتاب خروج، تینوں جو پارے ہیں، تینوں پاروں کی تقریباً جو ہے 20 آیات کے اندر اس بات کی گواہی توریت آج بھی دیتی ہے کہ تو تلوار اپنی ران پہ لٹکا اور پھاٹکوں کے دروازوں کو بند کر اور پھر جو ملے اس کو تو مارنا شروع کر، جس کو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے مارنا شروع کرو۔ اب اتنا مارا ہے ایک دوسرے کو، جب تک وہ اجالا نہیں ہوا، اندھیرا نہیں چھٹا، مارتے رہے۔ کسی نے اپنے بھائی کو مارا، کسی نے اپنے باپ کو مارا۔ بعد میں جب وہ چھٹ گیا اور اجالا آیا تو دیکھتے ہیں کہ لاشوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تورات کتاب گنتی آیت نمبر 11 میں کہتے ہیں کہ اس ایک دن میں چند دیر میں 3000 لوگ کھیت ہو چکے تھے، یعنی قتل کیے گئے تھے۔ احادیث میں اور بھی باتیں ہیں۔ بہرکیف ایک سزا تھے، اللہ نے کیا کیا، اور کچھ دیر اندھیرا رکھتے تو سارے کے سارے بنی اسرائیلی ختم ہو جاتے۔ اللہ نے اجالا دے کے کہتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے آدھے کو مار دیا۔ پھر یہ جب قتل ہوئے تو یہ فضیلت کیسی ہوئی صاحب؟ فضیلت یہ ہوئی کہ اللہ نے کہا جتنے لوگ مر گئے سب کو ہم نے شہید کا مقام دے دیا، جتنے زندہ ہیں ان کی توبہ ہم نے قبول کر لی۔ فتوبوا الی بارئکم، تم توبہ مانگو اپنے خدا کے پاس۔ جتنے زندہ تھے ان کو معاف کر دیا گیا، جتنے قتل ہو گئے ان کو شہید کا مقام دے دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں جو 70 لوگ جو تھے انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا۔ وہاں جب جا کے پہنچے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہنے لگے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تجھ پہ بھی ایمان نہیں لاتے۔ ابھی دیکھا ساتھ میں تھے، سمندر بھی پار ہوا، سب کچھ ہوا، دیکھ رہے ہیں، اور وہ 70 لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہماری آنکھوں سے ہم تیرے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ اب یہ تو معاملہ بڑا سنگین تھا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ایک بجلی کی کیا چمک آ گئی، سارے کے سارے مر گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ کہتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں 70 کے 70 کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ تمہیں شکر پیدا ہو۔ یہ 7واں انعام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کہ سب مر چکے تھے، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ 8واں انعام وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بڑی دھوپ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابر کو ہمیشہ ان کے ساتھ رکھتا کہ جہاں وہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ سایہ تھا۔ پھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو من ہوتا تھا، جیسے شبنم کی جو قطرات ہوتے ہیں اچھے سے پانی جیسے موتی جیسے ہوتے ہیں، وہ درختوں پہ پڑی ہوئی رہتی تھی، یہ جا کر کے اس کو چن لیتے تھے اور وہ بالکل میٹھی ہوتی شہد کی طرح۔ سلوا کہتے ہیں بیڑ، جیسے بٹیر ہوتا ہے آج کل، اس طریقے کے بیڑ کے کچھ پرندے ہوتے تھے جو ان کی گھروں کے سامنے بیٹھتے، ان کو پکڑتے اور ان کو پکاتے، من سے پگھلا کر کے ہانڈیوں کے اندر ابال کر کے اس سے روٹیاں بنائی جاتی اور ان پرندوں سے جو ہے وہ کھانا کھاتے۔ اب ان کو کمانے کا مسئلہ نہیں تھا، مگر کیا کہتے ہیں چند دن ہی گزر گئے تھے، پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ شکایت کی کہ ہم کب تک من و سلوا پہ زندگی گزاریں، ہم کو کھیتی باڑی کرنی چاہیے۔
آپ ہمیں وہ من و سلوہ بند ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ٹماٹر چاہیے، گاجر چاہیے، کھیتی کی طرف، اس لیے کہ بنی اسرائیل پرانے زمانے سے کھیتی باڑی کرتے تھے تو انہوں نے وہی کاشتکاری مانگ لی۔ پھر دیکھیں اس کے بعد کی یہ حالت ہے کہ جب وہ چل رہے تھے پانی نہیں ملا تو آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور حضرت موسیٰ کو اتنا پریشان کیا کہ ہم کو پانی نہیں ملے گا تو ہم یہاں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے پانی طلب کی تو پھر حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جو ہے پھوٹے۔ اب ایک بات دیکھیں کہ قرآن نے کہہ دیا 12 چشمے پھوٹے ہیں، مگر یہ 12 چشموں کے پھوٹنے کا ذکر آج کی موجودہ توریت میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے جوز یہ کہتے ہیں کہ قرآن جھوٹا ہے، محمد نے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن جب سائنس نے ریسرچ کیا اس جگہ پہ جا کے آج بھی وہ پتھر ہے جہاں پر اس چٹان کے اندر 12 سوراخ ہے اور پانی کے نکلے ہوئے نشانات موجود ہیں، 1400 سال کے باوجود بھی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ لفظ بلفظ وہ صحیح اور صادق ہے۔ کئی عیسائی حضرات نے اس قرآن کی اس آیت پر اور اس پتھر کے نشانات کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ بہرکیف آگے چلیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، ہم ایک کھانے پہ کبھی صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے گاجر وغیرہ جو ہے وہ لائیے، تو وہ ہوا۔ اس کے باوجود جب نہیں آیا تو کئی قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا۔ ایک عذاب مینڈک کا تھا، ان کے گھر ان کے کپڑوں میں ان کے بستروں پر مینڈکیں ہوئی۔ پھر دعا مانگی حضرت موسیٰ نے، مینڈک کا عذاب بند ہوا، خون شروع ہوا، خون بند ہوا، جوؤں کا عذاب شروع ہوا، پھر وہ بند ہوا۔ ایک کے بعد دیگر اللہ انہیں جو ہے اخیر میں یہ حالت ہوئی کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ ذلیل بندر ہو کر کے بھی مرے ہیں۔ بہرکیف آگے چلیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک واقعہ ان کا ذکر کیا کہ ایک آدمی کا مرڈر ہوا تھا، خون ہوا تھا۔ اللہ نے ایک کام کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مردے کو لگاؤ، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ فَذْبَحُوا بَقَرَةً، بس گائے ذبح کر دو، کر لینا چاہیے تھا۔ اتنا پریشان کیا موسیٰ علیہ السلام کو، تیرے خدا کو پوچھ، کبھی کیوں نہیں کہا کہ ادعو لنا ربنا، ہمارے رب سے پوچھ نہیں، ادعو ربک، تیرے رب سے تو پوچھ کہ وہ گائے کیسی ہو۔ پھر دعا ہوتے، پھر کہتے کہ گائے تسر الناظرین صفراء فاقع لونها، وہ پیلی قسم کی اور دکھنے میں خوشنما ہو۔ کہا کہ پھر تیرے رب سے پوچھ وہ چری کہاں پہ ہو، کھیت میں چری ہو کہ گھر میں چری ہو۔ ایسے سوالات تھے۔ پھر وہ آیا کہ ٹھیک ہے تم اس طریقے کی لاؤ، اپنے آپ کو پریشان میں ڈال دیا۔ پھر جب ذبح ہونے کے بعد قاتل نے جو ہے وہ پتہ بتایا، یہ بات ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی قوم تھے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، ان کے دل تو ایسے سخت تھے جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، باوجود کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جن کو پھوڑنے سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کن پتھروں سے پانی نکلتا ہے، مگر وہ دل وہ اتنے سخت ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت پر ڈرنے والے وہ دل ان کے نہیں تھے۔ دوسرا ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو اللہ کا کلام سنتے تھے اپنے طرف سے اس میں ایڈ کرتے تھے، چینج کر کے جو ہے اس کو پھیلا دیتے تھے۔ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، سمجھنے کے بعد اس میں چینجز کرتے تھے۔ یہ سارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بتائے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، ان کی 2 بیگم تھی، ویسے 3 تھی، تیسری بیوی کا نام قطورہ ہے، پہلی بیوی کا نام سارہ ہے جن سے لمبے زمانے کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی ان کی ہاجرہ ہے جن سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس لیے کہ جد امجد ہیں بنی اسرائیل کے، ان کا ذکر کیوں نہ ہوتا، ان کا ذکر یہ کیا کہ وہ اسماعیل کو لے کر کے بیابان جنگل مکہ میں آئے اور وہاں کعبے کی تعمیر کی۔ ادھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے جن کا نام اسرائیل تھا۔ پھر یہ ذریت بڑی، ان کو فخر تھا، گھمنڈ اس بات پر تھا کہ ہم میں بہت نبی آئے، اور ہمیشہ آج تک بھی ان کا ایک جملہ ہے جنت ہماری، آج بھی، جس کو حدیث کہتی ہے۔ حدیث دیکھیں کتنی اہم بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھیں کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ہو بہو ہو، حتیٰ کہ وہ جہاں جائیں گے تم ان کی اتباع کرو گے۔ پھر کہا کہ اب
ایک جو گو ہوتا ہے نا، گو جو بلوں میں گھستا ہے، اگر ایک گو جیسا بل میں گھستا ہے، اگر کوئی یہودی بل میں گھستا ہے تو تم اس کی بھی پیروی کر کے بلوں میں گھسو گے۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہ میری امت کے افراد ہو بہو بنی اسرائیل کی مطابقت کریں گے۔ تو وہ آج بھی امت مسلمہ کا یہ حال یہی ہے کہ ہر ایک جنت کا حقدار سمجھ رہا ہے، ایک دوسرے کی تکفیر ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہی کر رہے ہیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، آگے اللہ کہہ رہے ہیں وقالت النصارى لیست الیہود علی، یہود کہتے ہیں کہ تمہارا تو کوئی جنت کا معاملہ ہی نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ تم بھی مسلمان نہیں ہیں۔ وہ ان کی تکفیر، یہ ان کی تکفیر، دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بھی راہ راست پہ نہیں ہیں۔ مسلمان بھی آج اسی طریقے پر، اسی زمرے پر ہے۔ تیسرا ہے کہ انبیاء کے ہونے کی وجہ سے جو ہے فخر اور تعصب پرستی زیادہ تھی، آج اسی طریقے کا ہمارے درمیان بھی ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ، پھر اللہ نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کے عقائد درست ہیں اور جس کے عمل صالح ہیں ان کے لیے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے، حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی، انہوں نے کہا اذ قال لبنی، اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم اب کس کی عبادت کرو گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہر باپ کے لیے ضروری چیز ہے کہ دیکھیں ہم نے بچوں کو پیدا کیا اور چھوڑ دیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک اتنا بڑا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے خود حضرت یوسف نبی ہیں، اور انتقال کے وقت میں اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے ایک باپ اپنی اولاد کو؟ باپ بچے کبھی مشرک ہو رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کیا جا رہے ہیں۔ ہر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے انتقال کے وقت میں تک بھی اپنے بچوں کی ایمان کی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح کرنا ہے۔ ان کے بچے جو تھے انہوں نے کہا قالو، ایک زبان ہو کے کہا نعبد الہک، ہم تمہارا جو خدا ہے، وہ الہ آبائک، تیرے باپ دادا نہیں، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے جو خدا ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ایک جو خدا ہے اسی کی ہم جو ہے وہ عبادت کریں گے۔ اور دوسرا بڑا جملہ اچھا کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم حالت اسلام پر رہیں گے۔ یہ بہت اہم ہے کہ انسان زندگی کیسی گزار رہا ہے کمال نہیں ہے، اس کی موت حالت اسلام پر ہو۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے اپنے مرتے مرتے تک بھی اپنے بچوں کی فکر حالت اسلام پر کریں۔ ان باتوں کو لے کر کے جو مکمل طور سے بنی اسرائیل کا ہے، آخر میں کہا کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، ہم نے بنی اسرائیل کے بعد حالات تو تمہیں بتا دیے، انہوں نے جو کیا ان کے ساتھ ہے، اور یاد رکھو جو تم کماؤ گے تمہارے ساتھ ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، کون کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں کسی دوسرے کو پوچھا نہیں جائے گا، کہ کسی اور کے بارے میں کسی اور کو پوچھا نہیں جائے گا، جس نے جو کیا ہے اس سے وہی پوچھا جائے گا۔ آخر میں یہ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بھائی ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیلی ہیں، اور بقیہ بنو اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کی وجہ سے بنو اسرائیل ہیں۔ اب یہ دونوں میں ادھر نبوت مسلسل چلی، ادھر نبوت ایک بھی نہیں آئی، اور جو آئی آخر پیغمبر کے ذریعے سے اس امت میں آئی، تو معاملہ وہی تھا۔ جیسا جیسا انہوں نے حضرت موسیٰ کو ستایا ہے، اس قوم نے جو مکہ کے جو قریشی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز کا ستایا ہے، جس انداز کا انہوں نے انبیاء کو ذلیل کیا ہے۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، ناحق جو ظلم کیا ہے اور قتل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی سازشیں کی گئی۔ جو القاب اور جو جملے حضرت موسیٰ کو سنائے گئے، اور حتیٰ کہ انہیں اپنا شہر چھوڑ کے نکل جانا پڑا، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات ہے، حضور کو اپنا شہر چھوڑ جانا پڑا۔ آگے مسلسل صورتوں میں 27 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دونوں کا رشتہ، بلکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ موسیٰ وہ میرے بھائی ہیں، وہ موسیٰ میرے بھائی ہیں، اور دونوں کے حالات کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بالتفصیل ذکر فرمایا ہے تاکہ حضور کو تسلی ہو۔ یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے بڑے بھائی، آپ کے جو موسیٰ ہیں، ان کی قوم ان کے ساتھ اس سے زیادہ معاملہ کرتی تھی۔ دوسرا معاملہ، جیسا جیسا بنی اسرائیل کا معاملہ 3 مرتبہ عروج اور 3 مرتبہ زوال ہے، جو تاریخ کہتی ہے، جو حدیث بتاتی ہے، اس امت کا بھی حضور نے پیشن گوئی ہے۔ 3 مرتبہ جو عروج ہوگا اور 3 مرتبہ زوال، جس کا 2 مرتبہ عروج اور زوال ہو گیا، دوسرا زوال تو فتنہ تاتاریوں سے ہو گیا۔
تیسرا زوال دجال کے وقت میں ہوگا۔ تو جو حالات بنی اسرائیل پر پیش آئے، جلا وطنی، مصیبتیں، وہی حالات اس امت پر بھی پیش آئے۔ تو سمیلرٹی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کثرت سے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں خوب قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب کل کا جو معاملہ ہے دوسرا پارہ ہے، بنی اسرائیل کی جو عروج اور زوال کی بات ہے نا، وہ زوال شروع ہوتا ہے 2000 سال تک زمین پہ راج کرتے رہے، 2000 سال تک فلسطین کو قبلہ بنا کے چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قبلہ چھین لیا اور مسلمانوں کو دیا۔ اس کے معاملات آئیں گے، اور ان کے تاریخ کے بعد تیسرا آل عمران کے نصارہ ہیں۔ یہ تو یہود ہے، یہود کا ذکر ہوگا، ابھی مومنین کا بھی ذکر ہوگا۔ تیسرے پارے میں آل عمران نام رکھا گیا، عمران کی فیملی، یعنی حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالو ہیں، اور ان سیدہ حنہ کے ذریعے سے جو ایک نسبت چلی، پورا آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اور نصارہ کی شان میں اتارا گیا ہے۔ یوں انشاءاللہ بالتدریج ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔